سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے یہ خاتم یہ الفاظ جو ہیں اردو ترجمہ ان کا مہر کر دیا جاتا ہے، اور مہریں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک تو وہ انگریزی میں ایک تو سٹیمپ ہوتی ہے، ایک سیل ہوتی ہے۔ تو سٹیمپ تو وہ ہے کہ جس کو مہر آپ نے، وہ مہر ہی ہے اردو میں، اس کے لیے لفظ ہی دوسرا نہیں ہے، وہ لگا دیا تو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں آپ کسی چیز کو، وہ سٹیمپ لگانے سے یہی کہتے ہیں کہ صاحب اس کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا دیجئے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا، سیل کے معنوں میں یہ خاتم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، سٹیمپ کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے درخواست پر مہر لگ گئی رسول اللہ کی، وہ نبی بن گیا۔ اصل چیز تھی کہ نبوت کے فہرست کے اوپر جو سیل لگ گئی رسول اللہ کی، اب اس میں اضافہ ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے تو مختوم خود کہہ دیا ہے۔ تو مختوم، جب قرآن مختوم ہو گیا، نبوت خود مختوم ہو گئی، اس اعتبار سے سیل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سٹیمپ نہیں ہے۔ ضمن بات آ گئی مختوم۔ پھر قرآن نے اس استعارہ اور تشبیہ کے بعد بھی ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کہیں یہی شراب نہ سمجھ لی جائے، اور شراب کی ایک ہی خصوصیت جو ہے تندی اور تیزی اور سرکشی اور قوت، وہی نہ سمجھی جائے۔ اب اس شراب جو ہے، یہ وہ پینے والے شراب میں کچھ ملاتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں سوڈا ملاتے ہیں، یہ کچھ بھی قرآن نے بھی اس کے اندر ملایا ہے، اور کس طرح سے اپنے نظام کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ توازن برقرار رکھتا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت ہے، تندی و تیزی بھی ہے، رحماء بینہم بھی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے جہاں کہیں ذرا اس معیار یا سٹینڈرڈ سے سرکشی اور قوت اونچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اس شراب میں ہم کافور ملا دیتے ہیں۔ طب یونانی والے جانتے ہیں، اور یہ معلوم ہے لوگوں کو، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جس چیز کی حدت کو کم کرنا ہو اس میں کافور ملا دیتے ہیں۔ ویسے عربی زبان کا یہ لفظ ہی کسی چیز کو دبا دینے کے معنی میں آتا ہے نا جی۔ کفر تو ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ شرف انسانیت کو دبا دیتا ہے، تو کافور اس حدت کو، عجیب چیز ہے یہ زبان عربوں کی، فنا نہیں کرتا اس حدت کو، جو تیزی آ گئی ہوتی ہے اس کو ذرا سا دبا دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس معیار سے حدت اور تندی اور تیزی اور قوت ذرا کم ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس میں زنجبیل ملا دیتے ہیں، ادرک کی ملونی اس میں ہو جاتی ہے۔ یعنی اس نے توازن برقرار رکھنا ہے۔ وہ بھی میں نے جو عرض کیا تھا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، بڑی تیزی ہے اس کے اندر۔ رحماء بینہم، فوراً ان کو نیچے لے آتا ہے کہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد تو ایسی محسوس مثال دی ہے، تراہم رکعاً سجداً، قیام کھڑا ہونا، اس کے ساتھ فوراً رکوع، فوراً سجود۔ کیا بات ہے! تندی اور تیزی کے اندر کس قدر اس نے رافت اور لطافت پیدا کی ہے۔ یہ نماز کا قیام اور اس کے ساتھ رکوع، بات ہی یہ ہے کہ زندگی ہر وقت قیام ہی نہیں چاہتی، زندگی قیام چاہتی ہے، اپنے موقع کے اوپر قیام چاہتی ہے، اس کے موقع کے ساتھ وہ رکوع بھی چاہتی ہے، وہ سجود بھی چاہتی ہے۔ لیکن رکوع و سجود میں یہ معنی نہیں ہے کہ آپ رکوع میں جھکے ہی رہیں اور سجدے میں پڑے ہی رہیں، پھر قیام بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جہاں بھی یہ تشبیہ دی ہے شراب کی، صحیح بھی کہا ہے اس کو، تندی اور تیزی کے اندر خالص جو ہوتی ہے، اس کے مزاج میں
آمیزش، مزاج کے معنی آمیزش ہوتی ہے، آمیزش کہیں کافور کی کرتا ہے، کہیں وہ زنجبیل کی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر اقبال کو کوٹ کیا کرتا ہوں، اس نے اپنے حقائق کی لم جو تھی وہ قرآن کی تعلیم سے دی تھی۔ قرآن کے یہ مقامات سامنے ہوں، اقبال کا شعر سامنے ہو، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے خودی کی تندی و تیزی میں کبر و ناز نہیں۔ سمجھے کیا کہہ گیا ہے؟ خودی یہی شراب جس کو یہ کہا، یہی تعلیم جو نظام ہے دین کا، خودی کی تندی و تیزی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ فوراً مزاج وہ کا پورا آ جاتا ہے۔ یہ شراب کاہے کے لیے ہے قرآن کی؟ اب تو آپ کو معلوم ہی ہے، عرصہ ہو گیا یہ کچھ سنتے ہوئے، جو میں کہا کرتا ہوں کہ دین یا اسلام اپنی بات خدا سے، اللہ سے شروع نہیں کرتا، آدمی سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کو، آدمی کو ہم نے واجب التکریم پیدا کیا۔ ہر وہ نظام، ہر وہ اسلوب زندگی جو اس کی تکریم کے راستے میں حائل ہو، تذلیل انسانیت ہو، وہ کفر ہے۔ تکریم انسانیت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے کا محکوم ہو، نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ تو جب وہ انسانوں میں سے کسی کا نہ محکوم ہوگا نہ محتاج، تو پھر یا تو انارکی ہو جائے گی کہ کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی ضبط ہی نہیں ہوگا، تو انارکی تو نہیں چل سکتی نا۔ کسی انسان کا نہیں محکوم، اس نے کہا خالق کا محکوم، جس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی محکومی وجہ ذلت نہیں ہوتی، محروم بھی نہیں کسی کا، وہی رزاق، وہی حاکم۔ مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محکوم ہو نہ محتاج ہو۔ اس مقام سے گر جائے اگر انسان، وہ اسفل سافلین پہ بھی ہے نا، گر جاتا ہے اپنی وجہ سے ہی۔ اگر اس مقام سے گر جائے تو یہ جو شراب ہے قرآن کی، یہ اس کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا۔ قرآن کی شراب انسان کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ جو اپنے مقام سے گر گیا ہو انسان، اس کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے نظام اسلام کا مقصود و مطلوب، انسان کو اس کا مقام عطا کر دینا۔ اور مقام انسانیت، تکریم انسانیت، احترام آدمیت، عملاً نہ کسی کا محکوم نہ کسی کا محتاج، ایک خدا کا محکوم، اسی کا محتاج۔ یہ ہے مقام آدمیت، مقام انسانیت۔ قرآن کی شراب یہ مقام عطا کر دیتی ہے انسان کو۔ کیا بات ہے، اس شخص کی بھی شعروں پہ میں آ جاؤں تو پتہ نہیں کہاں چلا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ یہ گرتوں کو تھام لیتا ہے، اس کی شراب نشہ پلا کے گراتی نہیں ہے، یہ گرتوں کو تھام لیتی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ اور اگلے دو لفظ ہیں عزیزان من، وہی جو میں کہا کرتا ہوں پنجابی میں، تت کڈیا ہے۔
یہ جو